اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ تلوار پر خون کی فتح اور پیروزی کا مہینہ ہے۔ باطل کے اوپر حق کی کامیابی و کامرانی کا مہینہ ہے۔ یہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں۔ ماتم کر لینا، مجلس سن لینا، جلوس اعزاء میں شرکت کر لینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں میں شرکت کرنے سے پہلے ہم اس کی اہمیت اور اس کے مقصد کے اوپر بھی توجہ کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم قرآنی منطق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خدا نے تمام بنی بشر سے اس چیز کا تقاضا کیا ہے کہ کبھی بھی کسی ظلم کے مقابلے میں خاموش نہ رہو، کبھی بھی ظالم کے مقابلے میں خاموش نہ رہو، بلکہ اس کو رسوا کرو، جس حد تک ممکن ہے اس کو رسوا کرو۔ اور اسی کے مقابل مظلوم وہ ہے جو اپنی آواز دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا ہے، تو مظلوم کی آواز کی پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی اوپر ہے، آپ کے ہی اوپر ہے۔ لہٰذا ان مجالس، ان عزاداری، ان ایام میں جو ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظالم کو رسوا کریں، اس کے چہرے سے نقاب اتار کے رکھ دیں جو اس نے جھوٹی اور غلط نقاب اپنے چہرے کے اوپر لگا رکھی ہے، اور مظلوم کے حامی اور ہمدرد بنیں۔ روایات بہت ساری ہیں، رونے کے اوپر آیات قرآنیہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں نہیں جس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض غلط ہوتا ہے، وگرنہ جناب یوسف کے سلسلے میں آپ سورہ یوسف میں جا کر کے دیکھیے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، صاف صاف ہے کہ غم اور اندوہ میں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ آنکھیں سفید کب ہوتی ہے؟ جب انسان روتا ہے، تو رونا ایک نیچرل چیز ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں، لیکن مختصر سی بات، صرف دو حدیث، اور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ حدیث میں مولا امام صادق علیہ السلام، ایک دن ایک صحابی ہے حضرت کا عبداللہ ابن حماد، امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حماد، میں نے یہ سنا ہے کہ عراق میں تمہارے جہاں کوفے میں اور کوفے کے اطراف میں جہاں تم لوگ رہتے ہو، نیمہ شعبان 15 شعبان میں کچھ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، جو ہمارے جد سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے ان کی قبر پر جاتے ہیں، اور وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نوحہ پڑھتے ہیں، ایک گروہ ہوتا ہے جو ہمارے جد کے مصائب بیان کرتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ نوحہ و ماتم کرتے ہیں، کچھ مرثیہ پڑھتے ہیں، کیا یہ واقعاً ایسا ہے؟ تو حماد کہتے ہیں جی فرزند رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے ایک گروہ ایسا خلق کیا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، غم میں وہ غمزدہ ہوتا ہے، ہماری شادی اور ہمارے خوشحالی کے ایام میں وہ بھی خوشنود اور خوشحال ہوتا ہے، اور ہمارے دشمنوں کو برملا کرتا ہے، ان کی مکاریوں، ان کی دسیسہ کاریوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ ایک روایت تھی۔ ایک دوسری روایت جو خود امام صادق علیہ السلام سے ہے، صحابی ہے امام کا مسمع یا مسمع، دونوں ہی اعتبار سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے مسمع سے کہا کہ مسمع یہ بتاؤ کہ تم تو عراق کے رہنے والے ہو، اہل عراق ہو، کیا ہمارے جد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں فرزند رسول، میں زیارت کے لیے نہیں جاتا ہوں۔ اصل میں ہمارا پڑوسی جو ہے مولا، وہ ایک ایسا شخص ہے جو حاکم وقت کا بہت خاص آدمی ہے، اور ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ تقریباً ناصبی اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ اگر میں زیارت کے لیے جاؤں گا اور حاکم کو خبر لگ جائے گی تو میری جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس وجہ سے مولا میں زیارت کے لیے آپ کے جد کی نہیں جاتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ مسمع کہ ہمارے جد کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، جو مصائب نازل ہوئے ہیں، تم ان مصائب کو یاد کرتے ہو، ان کا اپنے ذہن میں انہیں دہراتے ہو؟ تو کہا جی مولا، میں آپ کے جد کے مصائب بارہا اپنے ذہن میں دہراتا ہوں۔ تو کہا یہ بتاؤ کیا تم مصائب دہرانے کے بعد تم نالو شیون کرتے ہو، گریہ کرتے ہو، آہوزاری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ مسمع کہتے ہیں کہ فرزند رسول، جب بھی میں آپ کے جد ابا عبداللہ الحسین کے مصائب دہراتا ہوں، میری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مسمع، تم ہی
اور تمہارے ہی جیسے وہ لوگ ہیں جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں خوشحال ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے تم لوگوں کو، ہم اہل بیت کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے خلق کیا ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تم لوگوں کو ہمارے لیے خلق کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ شیعوں کی، اہل بیت اطہار کی پہچان میں سے ایک اہم پہچان یہی ہے جو بعض روایات میں بیان کی گئی ہے کہ یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، کہ ہماری خوشیوں میں خوشحال ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے ناظرین، محرم کے ایام ہیں، خدا کا واسطہ ہے، ابا عبداللہ الحسین کی قسم ہے، مجلسوں میں آئیے تو مقصد حسین کو سمجھ کر کے آئیے، جلوسوں میں جائیے تو مقصد حسین سمجھ کے جائیے۔ صرف اس لیے نہ جائیے کہ ایک حاکم وقت تھا، ایک ظالم تھا جس نے فرزند رسول کو قتل کر دیا بے رحمی سے۔ نہیں، دنیا میں بہت سارے ظالم ہیں، بہت سارے مظلوم ہیں، ظالموں کا کام ہی ہے مظلوموں کے اوپر ظلم کرنا۔ نہیں، وہ مقصد جو حسین ابن علی نے بیان کیا تھا اور جس مقصد کے لیے باہر نکلے تھے اپنے گھر سے، جس مقصد کے لیے مدینہ چھوڑا تھا، اپنی قربانی پیش کی، نہ یہ کہ اپنی قربانی بلکہ اپنے بچوں کی بھی قربانی پیش کیا۔ ان مقصد، وہ امپورٹنٹ مقصد ہے۔ اگر ہمارے بھائی بھائی میں اختلاف ہے، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف ہے، ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا گزارش ہے، خود ہمیں اپنے اوپر، یعنی میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں ان باتوں کو، کہ اگر خدا نخواستہ یہ برائی ہمارے اندر ہے تو ہم ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں۔ مجلس ادا کیجئے، جلوس کیجئے، علم اٹھائیے، تابوت تعزیہ اٹھائیے، لیکن کمپٹیشن کے لیے نہ اٹھائیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ اٹھائیے۔ اس لیے اٹھائیے کہ واقعاً حسین ابن علی ہمارے آقا تھے، ہمارے مولا تھے، ہمارے امام تھے، ہم ان کا غم منا رہے ہیں، ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح اعتبار سے حسینی اور حسین کا چاہنے والا بنا کر کے اعمال انجام دیں گے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی سے کہ تم بھی آ جاؤ ہماری صف میں لگ جاؤ، تم بھی آ جاؤ ہماری صف میں لگ جاؤ، بلکہ وہ خود بخود آ کر کے ہماری صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کی طرف حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، یعنی اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بلاؤ، دعوت زبان سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا عمل صحیح کر لو تو سب تمہارے طرف آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔